اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها اذا زلزلت الارض زلزالها اذا جب زلزلہ اذا ماضی سے پہلے آئے تو ہم نے پڑھا اس کا ترجمہ تو ہم نے حال یا مستقبل میں کرنا ہوتا ہے۔ یہ کلمہ زلزلہ تو اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ زلزلہ کہتے ہیں زمین کو جھٹکوں سے ہلا دینے کو۔ اردو میں بھی انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ زلزلہ یزلزل زلزالاً، ہلا ڈالنا، جھٹکے دینا۔ اور یہ کلمہ ماضی ہے لیکن اس کے شروع میں پیش ہے زلزلو، تو رباعی کے اندر پہلے کے اوپر پیش ہے، دوسرے کے اوپر جزم اور تیسرے کے نیچے زیر آ گئی۔ مجہول کی یہی علامت ہے۔ اذا زلزلت الارض، آخر پہ تا آ گیا کیونکہ کسی مؤنث کی بات ہو رہی ہے۔ زلزلہ یزلزل زلزالاً، مجہول کہتے ہیں ہلا مارا جائے۔ الارض، ارض زمین کو کہتے ہیں، اس لیے زمین چونکہ مؤنث ہے اس کے اظہار کے لیے آخر پہ ایک تا لگ گئی۔ اس پہ آنی تو جزم چاہیے تھی لیکن اگلے کلمے سے ملانے کے لیے اس کے نیچے زیر لگا دی گئی، کیونکہ الف لام بھی ساکن ہیں، ان کو پرونونس کرنے کے لیے اس کے نیچے زیر لگانی پڑی۔ اذا زلزلت الارض، جب زمین ہلا ماری گئی۔ اب ترجمہ کریں گے زمین ہلا ماری جائے گی، اور اسی کلمے کو دوبارہ کہا ہے زلزالہا، جس طرح کہ زمین کو ہلا مارنے کا حق ہے اس طرح زمین ہلا ماری جائے گی، یعنی اس کو ایسے ہلایا جائے گا جیسے اس عظیم کرے کو ہلانے کا حق ہے۔ جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا ڈالی جائے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، وَأَخْرَجَتِ وہ اور اخرجا، خراجہ یخرجو کہتے ہیں باہر نکلنے کو، لیکن اخرج یخرجو باب افعال ہے تو کوئی نکالتا ہے، وہ نکال دے گی۔ عرض ہے اس لیے زمین تا آ گئی ہے اس کے آخر پہ مؤنث کی علامت کے طور پہ۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، نکال دے گی زمین، اثقالہا، اثقال ثقل کی جمع ہے، ثقیل کہتے ہیں اردو میں بھی بھاری پن کو، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، اور ماپنے کا ایک باٹ بھی ہے ثقل، اتنے اثقال چیز ہے۔ اثقالہا، جو اس کے اندر لام ہا جو آخر پہ آیا ہے اس کے، یعنی زمین اپنے اندر کے بوجھ کو نکال دے گی۔ جو کچھ زمین کے اندر انسان موجود ہوں گے، جس حالت میں ہوں گے، ان کو نکال باہر کرے گی، اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، وہ اور قال اور کہے گا، مستقبل کی بات ہے، ماضی میں کہی جا رہی ہے، یعنی یقینی ہے کہ یہ کہے گا۔ الانسان، الف لام تو سارے کے سارے کے لیے آ گیا، برائے جنس آ گیا، مرد بھی اور عورتیں بھی، ہجڑے بھی، سارے لوگ کہیں گے، حضرت آدم سے لے کر آخری پیدا ہونے والا شخص بھی کہے گا ما لہا، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ ماں کیا ہے، لہا اس کے لیے، یعنی جس کا تذکرہ پیچھے ہو رہا ہے زمین، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟
يومئذ تحدث أخبارها یومئذن، یوم دن، اذن اس دن، تحدث اس دن، تحدث حدث یحدث تحدیثاً بیان کرنا، بات کرنا، بیان کر دے گی، خبر دے دے گی، اخبارہا اپنی خبروں کو۔ اللہ اکبر۔ وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات کو بیان کر دے گی، یعنی وہ زمین جس کے اوپر انسان بے خوفی کے ساتھ جرائم کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے یا اچھے اعمال کرتا ہے، زمین اس کی پہلی شہادت دے دے گی کہ میرے اوپر اس نے یہ کیا ہے۔ نہ صرف وہ بوجھوں کو نکالے گی، وہ جو غیر مرئی چیزیں ہیں، وہ اس کی تصویریں جو اس نے اپنے اندر اور آوازیں نوٹ کر رکھی ہیں، ان کو بھی بتا دے کہ اس نے دنیا میں یہ کیا۔ بأن ربك أوحى لها بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى، بے اس سبب، یعنی وہ اندر سے یہ سب کچھ نکال دے گی اور پھر خبریں دے گی کہ فلاں نے فلاں وقت فلاں کام کیا۔ یہ جو خبریں دے گی اس کی وجہ یہ ہے بِأَنَّ، بے کے سبب، اَنَّ بے شک، ربّا کا تیرا رب، تیرے رب نے اوہا اسے وحی کیا ہے، اسے الہام کیا ہے۔ اوہا اس نے الہام کیا، یعنی اللہ نے الہام کیا ہے۔ اوہا یوہی ایحاءً، اللہ نے الہام کیا یعنی اللہ نے اسے حکم دیا ہے۔ يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم یومئذ اس دن، یصدر، یصدر یہ فعل مضارع کی علامت، صدر تو ویسے سینے کو کہتے ہیں، سینے کی تکلیف کو بھی صدر کہتے ہیں۔ صدر کے معنی واپس ہونا بھی ہوتے ہیں اور صدر کے معنی پھرنا بھی ہوتے ہیں۔ یومئذ اس دن، یصدر واپس ہوں گے، پلٹیں گے، الناس سارے کے سارے لوگ، عوام الناس، عامۃ الناس، یہ کلمات جو استعمال ہوتے ہیں اردو میں بھی لوگوں کے لیے، اور الف لام لگ گیا، سارے کے سارے، سارے کے سارے لوگ واپس پلٹیں گے، اشتاتن، شین تے سے کلمہ نکلے گا، شتا یہ شتو شتن، متفرق ہونا، متفرق ہو کے نکلیں گے، کیلے کیلے نکلیں گے۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے، اور وہ جو نکلیں گے تو الگ الگ حالتوں میں، لیکن چونکہ سارے لوگ جو حضرت آدم سے لے کر زمین میں دفن ہوں گے وہ سارے نکل آئیں گے، اس طرح لگے جس طرح فوج در فوج ہی چلتے آ رہے ہیں۔ اشتاتن، وہ متفرق ہوں گے، الگ الگ ہوں گے۔ لیرو، لام کے لیے، راآ اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے یا دیکھے گا، اور واو الف جمع کی علامت ہے، شروع میں لام کے لیے، لیرو تاکہ وہ دیکھیں، اعمالہم اپنے اعمال کو، عمل کی جمع اعمال، اور اعمال کا کلمہ، اور ہم ان کے اعمال، پہلا نکرہ دوسرا معرفہ ہے، ان کے اعمال، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں، لیرو ان کو دکھا دیے جائیں، ان کے اعمال، ارا کوئی دکھائے، راآ اس نے دیکھا، ارا اس نے دکھایا، یوری وہ دکھاتا ہے یا دکھائے گا، رویاتن کوئی چیز کا دکھانا، اعمالہم ان کے اعمال۔ ذرا غور کریں اس پہ، یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے، لیراؤ
تاکہ وہ دیکھ لیں اپنے، ان کو دکھا دیا جائے اعمالہم، ان کے اعمال، تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھا دیے جائیں۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، پس من جو یکون، یعمل، عملہ اس نے کام کیا، یعملو وہ کام کرتا ہے یا کرے گا، مثقال ذرۃ، مثقال وزن کو کہتے ہیں، بوجھ کو کہتے ہیں، ذرۃ ایک ذرے کے بوجھ کے برابر، ایک ذرے کے بوجھ کے برابر، یعنی ذرے کے برابر بھی جو کام کیا ہوگا، خیرن بہتر، یراہ وہ اس کو دیکھے گا۔ پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، مستقبل میں وہاں پہ اس دن وہ دیکھ لے گا۔ ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ومن یعمل، وہ اور من جو یا کون، یعمل جو اس نے کام کیے ہوں گے، مثقال ذرۃ ذرے کے بوجھ کے برابر، یعنی ذرہ برابر جس نے کام کیا ہوگا، شرن کسی برائی کا، یراہ اسے وہ دیکھ لے گا۔ جتنا کام اس نے نیکی کا کیا ہے، جتنا برائی کا کیا، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، بلکہ اس کے اپنے جسم کے اعضاء بھی بول بول کے اس دن رب کے حکم سے گواہی دیں گے۔ اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے، کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے، اور یہ ہدف پورا ہو گیا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔ الف لام